اللہ الرحمن الرحیم۔ دیش کی آزادی کے لیے قربان ہونے والے مسلم سوتنترتا سینانیوں کو کیوں بھول گیا دیش؟ عزیز ملک بھارت میں آزادی کے جشن کی دھوم دھام ہے۔ بھارت کے جنگ آزادی کے عظیم الشان شہیدوں کو یاد کرنے کی رسم بڑی شان و شوکت سے نبھائی جا رہی ہے اور آزادی کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، مگر ساتھ ہی ایک مسلمان اور ایک بھارتی ناگرک ہونے سے ہمارے دلوں میں کہیں نہ کہیں یہ ٹھیس اٹھتی ہے کہ آخر مجاہد دین آزادی کے ذکر میں ان عظیم الشان مسلموں کو کیوں شامل نہیں کیا جاتا جن کی جدوجہد کے بغیر دیش کی آزادی کا سوچنا ہی ممکن نہیں ہے۔ آزادی کا آندولن اور بھارتی مسلمان نواب سراج الدولہ شہید ٹیپو سلطان سے لے کر 1857 میں آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر اور اس کے بعد 1947 تک کی آزادی کی جدوجہد میں بے شمار قربانیاں پیش کی جا چکی ہیں۔ 1757 میں 19ویں صدی کے آخر تک مسلمان اکیلے انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے۔ اس کا کوئی سٹیک اندازہ نہیں کہ کتنے آزادی کے متوالوں نے وطن عزیز کے لیے اپنا خون بہایا، اپنے گھر بار لٹائے، اپنی بیش قیمتی جوانیوں کو خاک کر دیا اور یہاں تک کہ اپنی جان تک قربان کر گئے۔ انگریزوں کے ظلم کے خلاف پہلی آواز مسلمانوں نے اٹھائی۔ انگریزوں سے بغاوت کی معمولی سزا پھانسی تھی۔ پھانسی سے کوئی بچا تو کالا پانی تھا۔ جہاں مجاہد دین آزادی کے ساتھ ظلم و بربریت کا سلوک کیا جاتا تھا، اس عذاب خانے میں علماء، مولوی، مفتیوں، مسلم نوابوں اور جاگیرداروں نے کیسی کیسی جسمانی اور ذہنی سزائیں جھیل کر آزادی حاصل کی تھی، یہ سوچ کر، یہ پڑھ کر کہ دل کانپ اٹھتا ہے۔ مسلم کرانتیکاریوں کے نام ویسے تو مسلم کرانتیکاریوں کے نام سے پورے اتہاس کے پنے روشن ہیں، لیکن ہم یہاں کچھ ہی کا ذکر کریں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ 1806 میں شاہ عبد العزیز نے دیا تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی، حاجی عابد حسین، مولانا رشید احمد گنگوہی نے دیش کی آزادی کے لیے ذہن سازی اور تربیت کے لیے دارالعلوم دیوبند، جامعہ قاسمیہ شاہی مرادآباد، مظاہر علوم دیوبند سہارنپور آدی جیسے عظیم الشان تعلیم اور تربیتی مدرسوں کی بنیاد رکھی۔ دارالعلوم دیوبند، ان کے علاوہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب، مولانا عزیز گل حکیم، نصرت حسین رحمہ اللہ، مولانا برکت اللہ بھوپالی، مولانا محمد بیاں انصاری، مولانا عبداللہ سندھی، مولانا ابوالکلام آزاد خان، عبدالغفار خان، اشفاق اللہ خان، مولانا محمد العلی جوہر اور ہزاروں مسلم لیڈر اور لاکھوں کی تعداد میں عام جنتا جنگ آزادی میں شامل تھی، جس میں سے کئیوں کو جلا وطن قید اور پھانسی کی سزا ملی۔ مسلم دھرم گروؤں سے پہلے کسی کو آزادی کی سوچنا نہ تھی۔ مسلم مولویوں سے پہلے کسی کے دماغ میں مکمل آزادی کی سوچ بھی صاف نہیں تھی۔ 1857 کی جنگ میں کچھ غداروں کے کارن ہار ملی اور چند دنوں میں ہی 70,000 مسلم دھرم گروؤں کو پھانسی دی گئی اور سینکڑوں عام لوگ مارے گئے۔ آج ہماری نوجوان پیڑھی میں شاید ہی کوئی ایسا نوجوان ہو جو ان شہیدوں کے بارے میں جانتا ہو، لیکن ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ ان بزرگوں کے بارے میں جاننے کی جانکاری اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔